السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قاری کورس تجوید کے نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ کل ہم نے مخارج کا خلاصہ پڑھا تھا اور آج مخارج کے بعد صفات کا بیان، اس کا ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں کیونکہ سبق تو ہم نے پہلے اس کو پڑھ لیا ہوا ہے، اب ہم ریپیٹ کر رہے ہیں بک کو۔ تو آئیے آج صفات کے متعلق دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے جیسے کہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، صفات صفت کی جمع ہے جس کا معنی حروف کی وہ کیفیت یا حالت کہ جب وہ ادا ہوتے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ ہر چیز جب اپنی جگہ سے سامنے آتی ہے تو اس کی اپنی کو مخصوص کیفیت ہوتی ہے۔ اسی طرح حروف بھی جب نکلیں گے تو 29 حروف ہیں تو ان کی اپنی اپنی حالت ہے، اپنی اپنی کیفیت ہے۔ کوئی حرف پر ہیں، کوئی باریک ہیں، تو صفات ان سے پتہ چلتا ہے حرف کا پر یا باریک ہونا، پست ہے یا بلند ہونا، سخت ہے یا نرم وغیرہ ان سے معلوم ہوتا ہے۔ اور صفات کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ کئی مخرج ایسے ہیں کہ ان سے دو دو تین تین ایک جیسے حروف، اور حروف بھی ایسے کہ جن کی آوازیں بھی آپس میں ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ مخرج بھی ایک ہوتا ہے، آوازیں بھی ایک ہوتی ہیں۔ ان کو کہتے ہیں مشابہۃ الصوت۔ ہم مخرج بھی ہوتے ہیں اور آوازیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، تو صفات پہچان کو آتی ہیں۔ مثلا تا اور طا، تا طا، تو اب تا اور طا مخرج بھی ایک ہے، صفات بھی ایک جیسی ہیں، آواز بھی ایک جیسی ہے، تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ تو صفات بتاتی ہیں کہ تا باریک ہے، طا پر ہے۔ اسی طرح زال اور وا مخرج ایک ہے، آواز بھی ایک جیسی ہے، تو تا کو طا سے اور زال کو زا سے صفات ہی جدا کرتی ہیں۔ تو صفات کی پھر دو قسمیں ہیں۔ کچھ صفات ایسی ہیں، دیکھیے نا، جیسے انسان ہے، ایک اس کی ذات ہے، ایک اس کے اوصاف ہیں۔ ذات کیا ہے کہ اس کا وجود کمپلیٹ ہو، اس کا وجود مکمل ہو، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں، چہرہ، ناک، کان، یہ اس کی ذات ہے۔ اور صفات کیا ہیں کہ کسی کا مزاج نرم ہوتا ہے، کسی کا مزاج سخت ہوتا ہے، کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کا قد لمبا ہے، کسی کا رنگ سانولا ہے، کسی کا رنگ سرخ و سفید ہے، تو اس کی صفات ہیں۔ لیکن کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کبھی ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی۔ مگر کچھ آدمی ہیں، ہر آدمی میں وہ مسکراتا بھی ہے، غصے میں بھی آتا ہے، کہ وہ ہر وقت نہیں مسکراتا رہتا اور ہر وقت غصے میں بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ کبھی مسکراتا بھی ہے، کبھی غصہ میں بھی ہوتا ہے، کبھی وہ بولتا ہے، کبھی وہ آرام کرتا ہے۔ تو صفات عارضہ وہ ہوتی ہیں جو کبھی ہوتی ہیں اور کبھی نہیں ہوتی۔ اور صفات لازمہ، مثلا کسی آدمی کے جسم کا کوئی حصہ ہی نہ ہو تو اس کا اپنے وجود کا کمپلیٹ ہونا، مکمل ہونا، یہ اس کی صفات لازمہ ہیں۔ مثلا دونوں آنکھیں ہیں، دونوں کان ہیں، دونوں ہاتھ ہیں، تو یہ اس کی چیزیں، دیکھنے کی صلاحیت اس کی لازمی ہے، سننے کی صلاحیت ہے، پکڑنے کی لازمیت ہے، چلنے کی، یہ صفات ہیں لازمہ۔ اور پھر کبھی اس کا سونا، کبھی جاگنا، کبھی ہنسنا، کبھی رونا، یہ صفات عارضہ ہیں، لیکن ہیں یہ بھی اس کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو آئیے اب ہم صفات لازمہ کو دیکھتے ہیں۔ ایسے آپ نے اس کو یاد اسی طرح کرنا ہے کہ صفات کی دو اقسام ہیں، صفات لازمہ، صفات عارضہ۔ صفات لازمہ ایسی صفات جو حروف کے لیے ہر وقت ضروری ہوں، ان کے ادا نہ ہونے سے حرف نامکمل اور ادھورا رہ جاتا ہو یا دوسرے حرف سے بدل جاتا ہو۔ اچھا، دوسری صفات عارضہ
ایسی صفات جو حروف میں کبھی پائی جائیں کبھی نہ پائی جائیں. صفات لازمہ کے یہ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں اور کچھ نام بھی ہیں. صفات لازمہ کے دوسرے نام لازمہ کے ساتھ ممیزہ، تمیز سے ہے. جو چیز کسی کو تمیز کراتی ہے نا تو وہ علیحدہ علیحدہ جدا کرتی ہے، تو جدا کرنے والی صفات کو ممیزہ، اور جو وہ ہمیشہ جو جدا کرتی ہیں پکڑ کر علیحدہ کر دیتی ہیں وہ صفات مقومہ. اس کے دو نام لازمہ، ممیزہ، مقومہ یاد رکھیے گا. صفات عارضہ کے دوسرے نام ہیں عارضہ جو حسن دیتی ہیں، محسنہ کبھی ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی ہیں، محلیہ. ٹھیک ہے جی. اب آگے آئیے دیکھتے ہیں. ہاں یہ صفات عارضہ کے متعلق بات، وہ صفات جو کبھی پائی جاتی ہیں کبھی نہیں پائی جاتی. ان کے بغیر حرف تو ادا ہو سکتا ہے مگر حرف کا حسن نہیں رہتا ہے. یہ صفات عارضہ کے متعلق ہے. جیسے را مفتوح یا مضموم ہو تو پر، اور اگر مکسور ہو تو باریک پڑھی جائے گی. اگر اس کے خلاف پڑھیں گے مثلا پر کو باریک اور باریک کو پر، تو حسن اور زینت باقی نہیں رہے گی. مثلا دیکھیے ربک ربک ربما، اور باریک ہے رجال. اب ربک ربک پڑھیں، ربما کو ربما پڑھیں، اور رجال کو رجال پڑھیں تو یہ اچھا نہیں لگے گا. تو آئیے اب آگے صفات لازمہ کی. اب پہلے تھی صفات کی دو اقسام، صفات لازمہ اور صفات عارضہ. اب لازمہ کی پھر دو اقسام ہیں. صفات لازمہ کی دو اقسام، صفات لازمہ متضادہ، صفات لازمہ غیر متضادہ. صفات لازمہ متضادہ جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہوں، جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہوں. صفات لازمہ غیر متضادہ جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد نہ ہوں. یہ دیکھیے یہ لازمہ متضادہ کے نام اور ان کی ضدوں کے نام. دیکھیے ہمس، ہمس اس کی ضد ہے جہر. ہمس کا معنی ہے پستی اور جہر کا معنی ہے بلندی، اور پستی اور بلندی آپس میں مقابل ہیں. فرش اور چھت، زمین اور آسمان، یہ ایک تو نہیں ہو سکتے نا، پستی اور بلندی. ہمس کا معنی پستی، جہر کا معنی بلندی. شدت اور رخوت، اس کو رخاوت بھی بولتے ہیں. شدت کا معنی ہے سختی اور رخوت کہتے ہیں نرمی کو. اوپر کے جوڑے میں تھا بلندی اور پستی، یہ یاد رکھیے. یہاں سے آدمی تھوڑا سا نا کنفیوز ہوتا ہے. جو پہلی دو صفتیں پڑھی ہیں ان میں کیا چیز ہیں؟ پستی اور بلندی، سانس کا جاری اور بند ہونا. یہ دوسرے جوڑے میں ہے سختی اور نرمی، سختی اور نرمی. اوپر سانس کا جاری اور بند ہونا تھا، یہاں آواز کا جاری اور بند ہونا ہے. اور ان کے درمیان میں نہ سختی ہو نہ نرمی ہو تو وہ ہوتی ہے توسط. اس کو گننے میں نہیں ہم لاتے. استعلاء، استعلاء کا معنی ہے اوپر کی جانب اٹھنا، اور استفال کا معنی ہے نیچے رہنا. اوپر کی جانب اٹھنا اور نیچے رہنا دونوں آپس میں ضد ہیں. تو استعلاء زبان اوپر کی طرف اٹھے گی تو حرف پر ہو جائیں گے. استفال زبان نیچے رہے گی، حرف باریک رہ جائیں گے. پر اور باریک، یعنی آپ اس کا معنی یہ بھی کر سکتے ہیں استعلاء پر اور استفال باریک. حروف مستعلیہ ہمیشہ پر ہوتے ہیں اور حروف مستفلہ باریک ہوتے ہیں. اسی طرح آگے چلیے اطباق. اطباق کا معنی ہے چپک جانا، لپٹ جانا. ٹھیک ہے، زبان تالو کے ساتھ لپٹ جاتی ہے جس کی وجہ سے حروف بہت موٹے ہوتے ہیں. اس کی ضد ہے انفتاح، زبان تالو سے کھلی رہتی ہے جس کی وجہ سے حروف خوب موٹے نہیں ہوتے. اطلاق، آسانی اور سہولت. اطلاق کا معنی ہے آسانی اور سہولت، اور اسمات کا معنی ہے مضبوطی اور جماؤ. تو آئیے اب ان کی تفصیل دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے یہ ہمارے پاس صفات لازمہ متضادہ کا نقشہ آ گیا ہے آپ کے سامنے. یہ صفات لازمہ متضادہ کا نقشہ اور یہ صفات ہیں.
یہ ساری صفات 10 ہیں، 5 ایک سائڈ پہ ہیں، 5 دوسری سائڈ پہ. یہ آئیے اب ہم دوبارہ شروع سے چلتے ہیں. ہاں جی، صفت کا نام پہلے اس ٹیبل کے اندر دیکھیے 4 خانے بنے ہوئے ہیں. صفت کا نام اس میں ہم نے 11 نام لکھے ہیں صفت کے، توسط نہیں گنی جائے گی، باقی 10 رہ گئے. آگے صفت کا معنی آ گیا ہے، یہ لفظی معنی. آگے اس صفات کا عمل کیا ہے، آگے کن حروف میں وہ صفات پائی جاتی ہے. پھر دیکھیے یہ نام ہے، یہ اس کا معنی ہے پستی اور ذوف، یہ اس کی ادائیگی کی کیفیت ہے کہ کیا عمل ہوتا ہے اس کا، اور یہ کن حرفوں میں پائی جاتی ہے. 4 چیزوں کو آپ نے یاد کرنا ہے. سب سے پہلے صفات کا نام، اس کے بعد اس کا معنی لفظی معنی، پھر اس کا عمل کیا ہوگا، اس کی جب وہ ہم ادا کریں گے تو اس کا ایکشن کیا ہوگا، اور کن حروف میں پائی جائے گی. تو اوپر ہم ایک نام لکھیں گے تو اس کے نیچے اس کی ضد کا نام ہوگا. یہ دیکھیے پہلے ہے ہمس، یہ نیچے اس کی ضد ہے جہر. ہمس کا معنی ہے پستی، جہر کا معنی ہے بلندی. پستی یا ذوف بلندی اور قوت، پستی کی ضد بلندی، ذوف کی ضد قوت، ہمس کی ضد جہر. یہ یاد رکھیے، ہمس کی ضد ہے جہر، ہمس کا معنی ہے پستی، جہر کا معنی ہے بلندی. دوسرا اس کا عمل ہے پستی اور ذوف بلندی اور قوت. اچھا، اب یہ ادائیگی کے وقت آواز میں ذوف اور پستی اتنی کہ سانس جاری رہے. دیکھیے جیسے فا ہے نا یا ہا، آپ دیکھ رہے ہیں سانس جاری ہے، جتنی دیر مرضی جاری رکھ سکتے ہیں. اف، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے مقابلے میں با ہے نا، اس میں آپ دیکھیں گے سانس بند ہو جائے گا. اب سانس بند ہو گیا ہے. اور یہ کتنے عرف میں پائی جاتی ہے؟ فحسہ شخص سکت. یہ دیکھیے 10 حرف ہیں، فا ہا سا ہا شین خا صاد سین کاف تا. اگر اللہ زیادہ یاد کرنا چاہیں تو ایسے بھی یاد کر سکتے ہیں، فا ہا سا ہا، لیکن مشکل ہو جائے گا. آپ یہ لفظ یاد کر لیں تو اس لفظ کے اندر وہ 10 حرف آ جاتے ہیں. اب اس کی ضد کا نام ہے جہر. جب ہمس کی سمجھ آ جائے نا تو جہر کی خود ہی سمجھ آ جاتی ہے. پستی، ہاں جس کی ضد کیا ہو سکتی ہے؟ بلندی. ذوف کی ضد کیا ہو سکتی ہے؟ قوت. ادائیگی کے وقت آواز میں بلندی اور قوت اتنی، اوپر تھا سانس جاری رہے، یہاں ہے سانس بند ہو جائے. تو کون سے حروف ہیں جی؟ حروف محموسہ کو نکال دیں، فاستہ شخص سکت کو 29 حروف میں سے نکال دیں تو باقی 19 حروف مجہورہ. یہ یاد رکھیے گا. اب آئیے آگے چلتے ہیں. صفت نمبر 3 ہے شدت. جیسا کہ اس کے معنی سے یاد آ رہا ہے، یہ اس کے مزاج میں بڑی شدت ہے، بڑا سخت، وہ بڑا سخت آدمی ہے. ٹھیک ہے نا. تو کچھ حروف ہیں وہ بھی بڑی سختی سے نکلتے ہیں، قوت سے نکلتے ہیں. مثلا آپ دیکھیے حمزہ ہے نا، ا ا ا ا، یہ ہے. با زیر حمزہ بی، جیم زیر حمزہ جی، جیم پیش حمزہ جو، جیم زبر حمزہ جا. یہ دیکھیں اس میں سختی بھی ہے اور قوت. اور آواز میں سختی کی آواز رک جائے، دیکھیے رکی ہے نا، آ نہیں ہے. الف میں نرمی ہے، آواز جاری ہے، آ، ٹھیک، وہ نرمی ہے. اور حمزہ میں آپ نرمی نہیں کر سکتے، نرمی کریں گے تو آواز بند نہیں ہوگی. یہ نرمی، یہ آواز بند ہوگی. جیم ہے اج، 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 آواز بند ہو گئی. اور دال ہے اد، کاف ہے اک، قاف ہے اق، قا ہے اق، با ہے اب، تا ہے ات. اب الف با اس میں آ گیا، تا بھی اس میں ہے.
سا جو ہے وہ اس کی جو ضد ہے اس میں دیکھیں آواز جاری ہے، اس اس، ٹھیک ہے جی. اسی طرح آگے ہا ہے، اح، خا ہے، اخ، آواز رکی نہیں ہے. را ہے، را میں توسط ہے، نہ آواز بند ہوگی نہ، تو آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں. تو یہ آپ نے مجموعہ یاد رکھنا ہے اجیدوں کا قطع بتا. تو اس کی پہلے توسط، اس کی درمیانی کیفیت پڑھنے سے پہلے اس کی ضد پڑھ لیتے ہیں. اس کی ضد کا نام ہے رخاوت، نرمی. نرمی، آواز میں نرمی ہو تاکہ آواز جاری رہ سکے. شدت میں سختی اور قوت، رخاوت میں نرمی. شدت میں سختی کی وجہ سے آواز اور قوت اتنی کہ آواز رک جائے، رخاوت میں آواز میں نرمی ہو کہ تاکہ آواز جاری رہ سکے. اور ان دونوں کی درمیانی کیفیت کا نام ہے توسط، درمیانی کیفیت. نہ تو شدت کی طرح سختی کہ آواز رک جائے اور نہ رخوت کی طرح نرمی کہ آواز جاری رہے. آواز نہ رکتی ہے نہ جاری رہتی ہے، درمیان. دیکھیے لن عمر، اب 5 حرفوں کی میں آپ کو مشق کراتا ہوں. اگر لام میں رخوت پیدا کریں تو ایسے ہوگا ال، یہ غلط ہے. اگر لام میں شدت پیدا کریں تو ہوگا ال، یہ بھی غلط ہے. تو درمیانی کیفیت کیا ہوگی؟ ال، یہ دیکھیں بعد میں یہ جاری بھی ہے اور آواز آ بھی نہیں رہی. ال، ان، آ، ام، ار، یہ صرف 5 حروف ایسے ہیں. باقی جو حروف ہیں 10 اور شدیدہ کے علاوہ 14، یعنی 14 رخوا، ان میں آواز جاری رہے گی، اور 10 شدیدہ ان میں آواز بند ہو جائے گی. 14 اور 10 24، اور 5 متوسطہ، ان میں نہ آواز بند ہوگی پوری طرح نہ پوری طرح جاری ہوگی. ٹھیک ہے جی، آئیے اب آگے چلتے ہیں. یہ صفت نمبر آ گئی، آپ نے 4 پڑھی ہیں، 5. ٹھیک ہے جی، 6 7 کتنی ہو گئی؟ 3 4 5 6 7 3 4، ہم نے کتنی پڑھی ہے ابھی؟ 1 2 3، ہاں جی. آئیے، استعلا، اس کا معنی ہے اوپر کی طرف اٹھنا. اوپر کی طرف اٹھنے سے کیا ہوگا؟ جب بھی آپ نے کسی حرف کو پر کرنا ہے، موٹا کرنا ہے، پر کرنا ہے، آواز کو بھر کر نکالنا ہے، تو اس کے لیے زبان کو اوپر کی طرف اٹھانا ہوگا. یعنی زبان کو اوپر کی طرف اٹھانے سے جب کسی بندے کو آپ کہیں پر پڑھو، اسے پتہ نہ چلے کہ میں نے پر پڑھنا ہے کہ باریک پڑھنا ہے، تو آپ پھر اسے کہیں گے بھی زبان کو اوپر اٹھاؤ. زبان کی جڑ کو یا زبان کے درمیان کو اوپر تالو کی طرف اٹھاؤ تو حرف موٹا ہو جائے گا. یہ دیکھیے اس کا عمل اسی طرح لکھا ہوا ہے، زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند ہو تاکہ حروف پر پڑے جائیں. ہاں، آپ اس کو نکال کر دیکھیں، منہ کھلا رکھیں اور دیکھیں زبان کہاں ہے. ہا، فا، وا، غا، طا، قا، وا، نیچے نہیں رہیں گے. اور استفال کا مطلب ہے اوپر کی جانب نہ اٹھنا، اوپر کی طرف نہ اٹھنا. زبان کی جڑ تالو کی طرف نہ اٹھے بلکہ نیچے رہے تاکہ حروف باریک رہے. مثلا با، حمزہ ا نیچے ہے، با نیچے ہے، تا نیچے ہے، سا نیچے ہے، جیم نیچے ہے، ہا نیچے ہے، خا اوپر ہو گئی، دال نیچے ہے، زال، ٹھیک ہے، را، زا، سین، اس، شین، آگے صاد اوپر ہو گئی ہے، ضاد اوپر ہو گئی ہے، طا، وا اوپر ہو گئی، عین نیچے ہے، غین اوپر ہے، فا نیچے ہے، قاف اوپر ہے، کاف نیچے ہے، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا. یہ حروف سارے باریک ہیں جن میں آواز خص ضغط انقذ
इनको निकाल देना 29 हरूफ में से। ये कितने हैं? 7 हरूफ हैं। तो अलिफ को ना गिने, 8 निकाल दे 29 से, बाकी रह जाते हैं 21 हरूफ जो हैं वो बरीक होते हैं। अच्छा, इसकी जिद इस्तिफाल, हाँ ये बरीक होते हैं। अब आइए आगे चलते हैं। इतबाक। इतबाक का माना है चपक जाना। तालु का दरमियान इससे मुराद है। इस्तेला में जबान की जड़ ऊपर की जानब उठती है। इतबाक में जबान का दरमियान ऊपर उठता है और जबान का नोक वैसे ही ऊपर लगती है। जिन हरूफ में ये सिर्फ इतबाक पाई जाती है ना, उन हरूफ के मखरज के ऊपर आप गौर करेंगे तो जबान जो है, जबान की किनारा या जबान की नोक, ये भी ऊपर तालु के साथ लगती है, दांतों की जड़ के साथ, ऊपर के दांतों की जड़ के साथ। तो मखरज की वजह से जबान की जड़ तालु के साथ लगी और इस्तेला की वजह से जबान का नहीं, मखरज की वजह से जबान की नोक तालु के साथ लगी और इस्तेला की वजह से जबान की जड़ तालु के साथ लगी और इतबाक की वजह से जबान का दरमियान भी ऊपर जा लगा। तो सारी की सारी जबान इतबाक में तालु से चिपक जाती है, सारी की सारी जबान। क्योंकि ये जब जबान का दरमियान उठा लेना, जबान का किसी की भी चीज को, देखो अगर एक किनारे से उठाएं किसी भी चीज को तो दूसरा किनारा नीचे लगा रहेगा, उसको उठाएगा तो दूसरा किनारा लगे रहेगा। लेकिन अगर आप उसको दरमियान में से ऊपर उठा लेना तो दोनों किनारे भी उठ जाएंगे। तो इतबाक में जिन 4 हरूफ में ये पाई जाती है, जुबान का दरमियान तालु से जब चिपक जाता है तो जाहिर है जुबान की जड़ भी उठ जाएगी, जुबान का नोक भी उठ जाएगी। तो इसकी वजह से हरूफ बहुत ज्यादा पुर पड़े जाएंगे। देखें जी, एक है होना खूबसूरत, एक है होना बहुत खूबसूरत। इसको इसमें तफजील कहते हैं, यानी उसको दूसरों से ज्यादा उसको उसके अंदर वो सिफत जो है वो बयान करना, अहमियत देना। भाई वो आदमी अच्छा है, और ये कहा जाए वो आदमी बहुत ही अच्छा है, इस अमल को कहते हैं इसमें तफजील, फजीलत देनी दूसरों पर। तो इतबाक जो है, ये जो हरूफ पुर पड़े जाते हैं उनको पुर पढ़ने में दूसरों से और भी पुर पड़े जाते हैं, जो हरूफ मुस्तालिया में साफ ज़ा के अलावा हैं, उनके ऊपर ये 4 हरूफ जो हैं उनको फजीलत दी जाती है, जिनमें सिफ्त इतबाक पाई जाती है। और वो 4 हरूफ कौन से हैं? साद ज़ाद फ़ा ज़ा। इसकी जिद का नाम है इन्फिताह। इतबाक में ज़बान का दरमियान तालु से चिपक जाता था, इन्फिताह में ज़बान का दरमियान तालु से खुला रहता है। ये देखिए आगे लिखा भी इसी तरह है, ज़बान का दरमियान तालु से खुला रहे, खास ज़बान की जड़ लग जाए ताकि हरूफ बहुत ज्यादा पुर ना हो। मुनफतिहा माशवाए हरूफ मुतबका के। आइए अब सिफात लाजिमा मुतजादा की आखिरी जोड़ा पढ़ते हैं। सिफत नंबर 9 का नाम है इज़लाक और सिफत नंबर 10 का नाम है इस्मात। ये हा नहीं है, ये मीम लिखा हुआ, हा नहीं ये मीम है। इस्मात, इज़लाक, इस्मात। अच्छा, इज़लाक का माना है आसानी और सहूलत, इस्मात का माना है मजबूती और जमाओ। जिस तरह देखिए पानी से अगर फूल को पकड़ना हो तो आप आसानी से पकड़कर निकालेंगे, और अगर मछली को पकड़ना हो तो मजबूती से पकड़कर, बाहर जो मछलियां पकड़ते हैं जिनको कभी ये मौका मिला है तो वो जान सकते हैं, ऐसी चीज जो फिसलने वाली हो, जो फिसलने वाली हो उसके ऊपर हाथ मजबूती से डाला जाता है। इसी तरह ऐसे हरूफ जो फिसल जाते हैं, फिसलने का अंदेशा हो तो फिसलने से बचाने के लिए मजबूती और जमाव है, और जहां पर मकसद ही कि ये फिसल जाए, सहूलत हो, तो फिसलने और सहूलत को इज़लाक कहते हैं। और ये हरूफ हैं फर्र मिन, ये मीम है, ये गलती से ये या लिखा गया है, ये फर्र मिन लुब्बिन, ये 5 हरूफ है। तो एक है फा, देखें बड़े आराम से, फा रा मा
نا لا با. آپ غور کریں گے یہ حروف جو ہیں یہ زبان اور ہونٹوں سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی ضد ہے اسمات، اس ہاتھ نے اسمات، مضبوطی اور جماؤ. یہ حروف جماؤ سے ادا کریں گے. حروف مطلقہ کے سوا مثلا با کے بعد تا ہے، اب با کو بھی نکال لیں اور تا کو بھی نکال لیں. با 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 اب اور تا ات، سا اس، جیم اج، ہا اح، خا اخ. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جن حروف میں صفت استماعت ہے، اسمات ہے، وہ حروف مضبوطی اور جماؤ سے نکلتے ہیں. تو یہ آپ نے ہر حرف میں صفات لازمہ سے 5 صفتیں ضرور پائی جائیں. جو ایک میں ہے وہ دوسری میں نہیں ہے، جو صفت ہمس میں ہے وہ جہر میں نہیں ہے، اور جو جہر میں ہے وہ ہمس میں نہیں ہے. جو شدت میں ہے وہ رخوت میں نہیں ہے، جو رخوت میں ہے وہ شدت میں نہیں ہے. جو استعلاء میں ہے وہ استفال میں نہیں ہے، اور جو استفال میں ہے وہ استعلاء میں نہیں ہے. ایسا ہی ہے کہ ایک بندہ اگر چھت پر ہے تو وہ فرش پر نہیں ہوگا، یا فرش پر ہوگا یا چھت پر ہوگا، دونوں جگہ پر نہیں ہو سکتا. ایک بندہ اگر دھوپ میں ہے تو وہ چھاؤں میں نہیں ہے، اور اگر وہ دھوپ میں آدھا دھوپ میں ہو آدھا چھاؤں میں ہو تو وہ توسط ہے. جس طرح آواز جو ہے وہ نہ پوری طرح بند ہوتی ہے نہ پوری طرح بند ہوتی ہے. تو یہ ایک صفت جو ہے 29 حروف میں سے کچھ حرفوں میں ایک صفت پائی جائے گی، باقی میں دوسری پائی جائے گی. اسی طرح یہ 10 صفتیں جو ہیں آپس میں، اسی طرح ہر حرف میں 5 صفتیں ادا کی جائیں. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں آگے صفات غیر متضادہ. آپ نے پڑھا تھا کہ صفات لازمہ کی متضادہ کی 2 قسمیں ہیں، صفات لازمہ متضادہ، صفات لازمہ غیر متضادہ. متضادہ ہم نے پڑھ لی ہیں. غیر متضادہ یعنی جن کی آپس میں ضد نہ ہو. ضد تو یہاں بھی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ نام نہیں ہوتا. بس صفت نمبر 1 ہے قلقلہ، 5 حروف ہے. قطب جدن. اب تا میں قلقلہ نہیں ہے، لیکن اس وہاں پر قلقلہ نہ ہونے کا نام نہیں دیا گیا، کوئی دوسرا نام نہیں ہے قلقلہ کے. اس کا یہی ہے کہ بس یہ قلقلہ نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے جی. قلقلہ کا معنی کیا ہے؟ جنبش ہونا، مخرج میں ایک حرکت سی پیدا ہو جاتی، راشا ایک لرزہ سا پیدا ہو جاتا ہے. آواز جب نیچے پھینکتے ہیں نا مخرج میں آواز کو تو وہ واپس آ جاتی ہے. جیسے بال کو نیچے پھینکے تو بال ہاتھ میں واپس آ جاتا ہے. اسی طرح اب نہیں ہے، اب اگر ہوتا تو قلقلہ نہیں ہے. اب بو جو ہوگا نا، اب یہ بو جو ہے نا، یہ آواز واپس آئی ہے، یہ مخرج میں جنبش ہوئی ہے. اج، اد، اق، اپ، یہ 5 حروف ہیں. اب اس کو آپ نے اس طرح یاد کرنا ہے، آواز میں سختی کی وجہ سے جنبش پیدا ہو کر آواز پلٹ جائے. 5 حروف میں ہے قطب جدن میں. آئیے آگے دیکھتے ہیں مشابہت تکرار. ایک ہے تکرار، کوئی چیز بار بار آ جائے نا، ایک بندہ بار بار ایک ہی بات کرے تو ہم کہتے ہیں یار تو نے کیا ایک ہی رٹ لگائی ہے، ایک ہی بات کو تم تکرار کر رہے ہو. تکرار کا معنی ہے بار بار پڑھنا، بار بار بولنا اسی کو. مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ یہ کیا ہے، قلقلہ کیا ہے، پھر وہ کہتا ہے جنبش ہونا. پھر دوسرے کو بولتا ہوں تم بتاؤ قلقلہ کسے کہتے ہیں، میں بتاتا ہوں قلقلہ. یہ ہے تکرار. تو راہ میں تکرار کیا ہے؟ تکرار یہ ہے تو یہ اس سے بچنا ہے. تکرار سے بچ کر اس کی مشابہت زبان میں صرف ایک کپاہٹ پیدا ہو. جس طرح بندے کو بہت زیادہ سردی لگ رہی ہو تو کرتے نہیں ایسے کرتا ہے، تو زبان کے اندر بھی ار 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 ہلکا سا ار 1-2 مرتبہ نا زبان کے اندر نا وہ درزہ کپ کپائے زبان، تو آواز بھی کپ کپائی ہوئی نکلے گی. ار تو را کی ادائیگی میں زبان کپ کپائے، اس میں راشا اور یہ لرزہ پیدا ہو صرف را میں. تکرار سے بچانا ہے، تکرار کی مشابہت پیدا کرنی. آگے یہ صفت نمبر 3 تفشی. آواز منہ میں پھیل کر نکلتی ہے. ادائیگی کے وقت آواز منہ میں پھیل جائے. دیکھیں یہ آواز پھیلی ہے نا، پورے منہ میں پھیل کر نکلتی ہے.
آپ نکال کر دیکھیں. اور یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے. کسی چیز کو بھی ہم نے کسی بچے کو ہم نے کسی بات سے بات کرنا ہو تو کہتے ہیں وہ فوراً متوجہ ہو جاتا ہے, تو اس کو وہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھے انہوں نے متوجہ کیا ہے. تو شین میں ادائیگی کے وقت آواز منہ میں پھیل جائے, صرف شین میں ہے تفشی, یہ سیٹی نہیں ہے. تفشی آواز ہی کا نام ہے, جس سے سیٹی کی آواز کا نام ہے صفیر. اسے آواز میں منہ میں جو پھیلتی ہے تو اس کا نام ہی تفشی ہے. آواز میں تفشی پیدا کرنا, یہ شی پیدا کرنا, تفشی شی. یہ صفیر سیٹی کی آواز ہے. یہ ادائیگی میں آواز ادائیگی کے وقت حروف میں تیز سیٹی پیدا ہو جائے, بڑی سختی کے ساتھ نکلتی ہے. زا زا سین صاد میں پائی جاتی ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کو بند کیا جائے, مضبوطی کے ساتھ بند کر کے, پنجابی میں ہم جسے کہتے ہیں نا چیچی وٹنا, دونوں دانتوں کو اوپر نیچے رکھ کر زور لگا کر بولنا. تو اس طرح دونوں اوپر ثنا علیہ, نیچے والوں کو ثنا سفلا کہتے ہیں. ان کو باہم ملا کر درمیان میں زبان کو رکھ کر باہر کی طرف دھکیلنا. یہ تو ایک جو دانتوں کے اندر قدرتی چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں جو درمیان میں تھوڑا سا اوپن ایریا ہوتا ہے دانتوں کے درمیان, اس کے اندر سے ایک سیٹی جیسی آواز نکلے گی, تو اس کو کہتے ہیں صفیر. یہ 3 حرفوں میں ہے, زا سین صاد, اور باقی حروف کو اس سے بچانا چاہیے. مثلا سا کو بچانا چاہیے, زال کو بچانا چاہیے, وا کو بچانا چاہیے. ٹھیک ہے, صرف زا سین صاد کے مستحق ہیں حروف صفیر سیٹی والے. سا زال وا کو اس سے بچانا چاہیے. استطالت کہتے ہیں آواز کا کچھ دیر کے لیے جاری رہنا, گونج سی پیدا ہونا. ایک گونج ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے آواز کا آنا ٹک ٹک کر کے, ایک آواز کے اندر ایک گونج سی پیدا ہوتی ہے, مثلا یہ گونج ہے. تو یہ ضاد میں کیسے ہے؟ ولو ولو, یہ نا یہ ہے وہ استطالت, کیونکہ مخرج اس کا بڑا لمبا ہے. نواجز 1 3 طواہن 1 ضواحک 5 داڑوں کے ساتھ جب زبان کی کروٹ حافہ لسان لگتا ہے, تو جب ہم زبان کو وہاں پر لگاتے ہیں تو ایک سانس سا وہاں پر جب زبان لگتی ہے تو ایک سانس وہاں پہ رکتا ہے. جب ہم زور لگا کر ادا کرتے ہیں تو وہ سانس پھر آواز کی شکل میں باہر آتا ہے. او یہ او یہ ادائیگی کے وقت مخرج کی طوالت تک, مخرج جتنا لمبا ہے آواز بھی اتنی طویل رہتی ہے, صرف ضاد میں پائی جاتی ہے. اب یہاں پہ اکثر اب ہو گیا ہے کہ لوگ ضاد کی جگہ پر ضاد پڑھتے ہیں. ضاد, مجھے موقع ملا کویت میں اور قاری سید صداقت علی شاہ صاحب, ہم ایک ہی وقت میں وہاں کوئی ٹی وی پر یہ ریکارڈنگ کروا رہے تھے, تو میری تلاوت ہو رہی تھی اور میں نے ضاد پڑھا. تو وہاں پر جو انجینئر تھے وہ تھے فلسطینی تھے اور بہت بڑا شیخ تھا, بہت بڑا قاری تھا, 7 قرات کے وہ قاری تھے. میں نے جب ضاد پڑھا وہ کہنے لگے مش وا ضا ضا, تو میں نے فوری طور پر وہ عربی کا شعر مقدمۃ الجزری کا, جس میں وہ علامہ جزری فرماتے ہیں والذات من حافته اذ ولیا ذراس من ایسر او یمنا, وہ کہنے لگے بالکل صحیح بات ہے, کتابوں میں مخرج یہی لکھا ہوا ہے, لیکن اعتبار اس تلفظ کا ہے جو اہل زبان کا ہوتا ہے. اب ہم اہل زبان جو ہیں, آپ حرم مکہ حرم مدینہ کے قراء کو دیکھ لیں, مصر کے قراء کو دیکھ لیں, میں خود فلسطین سے تعلق رکھتا ہوں, ہم کو دیکھ لیں,
ہم ضاد پڑھتے ہیں ضا، تو لہٰذا اب اعتبار وہی تلفظ ہے جو اس وقت پورا عالم عرب جو ہے وہ پڑھ رہا ہے۔ تو اس وقت آپ شیخ عبد الباسط کی تلاوت کو سن لیں، شیخ منشاوی کی تلاوت کو سن لیں، دور ماضی میں شیخ مصطفی اسماعیل کو سن لیں، یوسف کامل بہتیمیوں کو سن لیں، ابو العنان شاہ کو سن لیں، شیخ رفت کو سن لیں، وہ سارے دعا پڑھتے ہیں۔ اسی طرح حدر میں آپ شیخ حذافی کو سن لیں، اسی طرح شیخ شریم کو سن لیں، تو وہ آج ضاد کی جگہ ضاد لفظ ہی استعمال کرتے ہیں۔ تو جب اہل عرب یہ پڑھ رہے ہیں تو پھر ہم نے بھی کہا بس ٹھیک ہے، ہم بھی اہل عرب کی اقتداء میں پھر ضاد ہی پڑھیں گے۔ لیکن جو کتابوں میں لکھا ہے اور جو زمانہ اول میں یہ جو ہم قرون اولیٰ کے قراء پڑھتے تھے، ظاہر ہے وہ وہی پڑھتے ہوں گے جو مخارج میں لکھا ہے، اور چونکہ اب جو مخارج کا جب ہم پڑھاتے ہیں تو ہم وہی پڑھاتے ہیں جو کتب میں لکھا ہے، اور عمل ہم وہ کرتے ہیں جو اس دور حاضر کے قرائے عرب، میں عجم کی بات نہیں کر رہا ہوں یہاں پر، تو اس بات کو یار لوگوں نے مسلک کا ایک مسلکی ایشو بنا لیا ہے۔ میں اس سے اوپر سمجھتا ہوں کہ اس تجوید اور قرات کو مسلک کے انداز میں نہیں دیکھنا چاہیے، اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا حق کیا ہے، اور حق یہ ہے کہ حق اہل عرب، کوئی بھی اہل زبان جو ہیں، جو آپ ان سے سن رہے ہیں، جو ان کی ادائیگی دیکھ رہے ہیں، جو آپ پوری دنیا کے جو سرزمین عرب کے قراء جس طرح پڑھ رہے ہیں، تو میں نے تو یہی دیکھا ہے، آپ بھی یہ دیکھیں، غور کریں تو آپ کو یہی آواز آئے گی، ضاد ہی پڑھیں گے۔ تو آپ دیکھیے اب روزانہ حرم میں نمازوں میں قرات جہری ہوتی ہے، سورہ فاتحہ کو آپ غور سے سنیں تو جیسے وہ پڑھتے ہیں آپ اسی کو آپ فالو کریں۔ اسی طرح شیخ عبد الباسط یا شیخ منشاوی یا دیگر قراء کی تلاوتوں کو سنیں تو وہاں پر ضاد کے اوپر غور کریں، تو جیسی وہ اب ادائیگی کریں گے ہم اسی طرح پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ وہ عرب ہیں، اور یہ جو زبان ہو، مثلا جو لوگ انگلش سیکھتے ہیں، انگلش بولتے ہیں، تو وہ باقاعدہ کورس کرتے ہیں۔ میں نے پتا ہے کہ میں نے کئی بچوں کو دیکھا ہے، وہ ایم اے انگلش کے بعد ایک لینگویج کورس اسٹائل کے لیے ٹیفل کرتے ہیں، یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی۔ میں نے کہا بھائی یہ ٹیفل کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی یہ انگلش زبان اصل میں برطانیہ کی ہے، برٹش ہے، تو انگلش روم کی زبان ہے، تو اس میں وہ سٹائل سکھایا جاتا ہے، ٹیفل میں وہ لہجہ سکھایا جاتا ہے، وہ انداز سکھایا جاتا ہے جو اہل انگلش جو انگریزوں کی زبان کا لہجہ ہے، ہم وہ سیکھتے ہیں۔ تو ہم بھی عربی سیکھنے کے لیے ہمیں قرائے عرب کو دیکھنا پڑے گا کہ جیسا قرائے عرب پڑھتے ہیں اسی طرح ہم جو ہیں وہ اپنی آواز، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها۔ پھر سنیے حدیث، اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن کریم کو اہل عرب اور ان کی آوازوں، اور اہل عرب کے لہجوں اور آوازوں میں پڑھو۔ تو ہم نے آج سے 200 سال پہلے جس وقت سے یہ ریکارڈنگ آ گئی ہے، اس سے پہلے تو ہمیں نہیں پتا، لیکن جو ریکارڈنگ موجود ہے، یہ آڈیو ویڈیو یا دور حاضر میں جو قراء پڑھتے ہیں، ہم ان کو دیکھ کر ان کے سٹائل کو اور ان کے لب و لہجے کو، ان کی آوازوں سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے ضاد کے متعلق آپ کے سامنے وضاحت کی ہے۔ آئیے اب صفت لین پڑھتے ہیں۔ لین کا معنی ہی نرم ہے، جیسے مد کا معنی ہے لمبا کرنا، تو لین کا معنی ہے نرم آواز۔ تو اس کو نرم کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ او اور او، جس طرح او کو لمبا کرتے ہیں اس طرح او کو بھی لمبا کرتے ہیں، تو لین کے اندر چونکہ مشابہت ہے مدہ کی، تو اس کو نرم رکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ بھی لین کی آواز کو نرم رکھو، تاکہ اگر کوئی مد کرنا چاہے تو مد کر سکے۔ اگر آواز کو نرم نہیں رکھیں گے، لین کو، حروف لین کو لین کی طرح نرم نہیں پڑھیں گے،
تو اگر مد کرنا چاہیں گے تو مد نہیں کر سکیں گے. ادائیگی لین کا معنی کیا ہے؟ ادائیگی میں آواز نرم رہے تاکہ کوئی مد کرنا چاہے تو مد کر سکے. مثلا او ای، بس یہ دو ہی حروف ہیں. او وآمنہم من خوف، خوف کے اوپر اگر ہم مد کرنا چاہیں خوف، یہ میں نے نرم رکھا ہوں. اگر میں ہونٹوں کو ٹائٹ کر دوں خو تو آواز بند ہو جائے گی. تو یہ نرم لین ختم ہو گئی. تو لین کا معنی نرم ہے، ہونٹوں کو نرم رکھنا پڑے گا خوف، تاکہ کوئی مد کرنا چاہے تو کر سکے. اسی طرح یا والصیف خیر بی بیت هذا البیت، اور اگر سخت کر دیں بیت بند ہو جائے گی، نرم نہیں ہوگی. تو لین کا مطلب یہ ہے کہ واو اور یا سے پہلے جب زبر ہو اور یہ ساکن ہو تو ان کو نرم رکھ کر ادا کرو تاکہ اگر کوئی اس میں مد کرنا چاہے تو کر سکے. آئیے اب آگے اب آتی ہے غنہ. یہ صفات غیر متضادہ میں آخری صفت ہے غنہ، ناک کی آواز. یہ تو عام ہم اردو میں ہم کہتے ہیں فلاں بندہ گنگنا رہا تھا، گنگنا رہا تھا. تو وہ گنگنانا جو ہے وہ اردو میں گنگنانا ہے، عربی میں غنہ ہے، ناک کی آواز. نون میں بندہ ایک الف کی مقدار میں غنہ ادا کرتا ہے یا گنگناتا ہے؟ یہ گنگنانا ہے. وآمنہم، یہ گنگنانا ہے. گنگنا لیں یا غنہ کر لیں، نام دو ہیں، اردو میں گنگنانا، عربی میں غنہ. کب ہم گنگنائیں گے، کب غنہ کریں گے؟ جب نون میم میں اخفا ہو، جب نون میں ادغام غنہ کے ساتھ ہو. جب نون کو میم سے بدل کر اقلاب کریں تو وہاں پر بھی ایک الف کی مقدار میں غنہ ہوگا. جب نون میم مشدد ہو تو پھر بھی غنہ ہوگا. اب آئیے یہ دیکھیے، ایک تو ہے نون میم مشدد ایک حالت، دوسری نون میم میں اخفا مخفی ہوں، تیسری میم منقلب ہو یعنی اقلاب ہو رہا ہو، چوتھی اچھا نون کا یا تنوین زبر کا یا پیش کا یا زیر کا ادغام ناقص ہو. تو یہ ادغام ناقص، تو یہ 5 ہو گئی. تو یہ آپ الحمدللہ آج ہم نے صفات پڑھ لی ہیں. اب انشاءاللہ العزیز صبح جمعۃ المبارک ہے ہمارے ہاں. تو آج آپ کے یورپ اور سعودیہ اور دیگر ملکوں میں آج ماشاءاللہ یوم العرفہ تھا، بڑا مبارک دن ہے. تو ہمارے چونکہ چاند کے اختلاف کی وجہ سے یہاں پہ وہ یوم عرفہ کل منایا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی یہ اس میں استغفار کرنا چاہیے اور تکبیرات پڑھنی چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ یوم عرفہ کی فجر سے یعنی آج صبح سے شروع ہو چکی ہیں، ہمارے ہاں کل صبح سے شروع ہوں گی انشاءاللہ، جو صبح آنے والی ہے. تو یہ 13 ذی الحج کی عصر تک یہ جاری رہیں گی انشاءاللہ العزیز. تو ہم اب 13 ذی الحج کے بعد انشاءاللہ 14 ذی الحج کو اب ہمارا آئندہ لیسن ہوگا. تو آئیے اب ہم مشق کرتے ہیں. تو موجود ہیں عبد المنان حاضر ہے بیٹا؟ عبد المنان ہیں؟ عبد المنان ہیں؟ جی قاری صاحب آواز تھوڑی ہاں سی بیٹا کٹ پڑھو کٹ نا، کے آ پھر رہی ہے. جلدی بولتے ہیں نا. اس کے بعد ابن قمر پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد عبد الرحمن پڑھیں گے. اور اگر علی جمیل بھی ہے تو مجھے اب کیمرہ کھول کر اپنی زیارت کروائیں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کون کون ہے. جی عبد المنان پڑھیے آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پڑھیے والسماء ذات البروج.
وشاهد ومشهود. پھر پڑھیے، ہمیں آواز نہیں آئی. والسماء ذات البروج. پھر پڑھیے. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. شاباش شاباش، خوبصورت. اور اچھا کر کے پڑھو. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. شاباش، بہت اچھا. اور کھل کر پڑھو. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. شاباش، بہت خوبصورت. آواز اٹھائیں. آگے. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. دیکھیے، یہ فلاحم پہ آپ تو رکے ہیں، وقف کیا ہے. تو جو معانی کے لحاظ سے وقف کی 4 قسمیں ہیں: وقف تام، وقف کافی، وقف حسن، وقف قبیح. یہ فلاحم پر وقف کرنے کی وجہ سے ان 4 کی کون سی قسم بنتی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، اگر تو ہم کرتے نا شہید پر وقف، ٹھیک ہے، تو پھر تھا وقف تام، ٹھیک ہے. اور اگر ہم یہ ہم کرتے وقف ہاں ثم لم یتوبوا، تو یہ تھا وقف کافی، ٹھیک ہے. اور اب اگر یتوبوا پہ کرتے تو پھر وقف کافی تھا. اب فلاحم کے اوپر جو ہے یہ وقف حسن ہے. اور اگر عذاب پر کرتے تو یہ وقف قبیح تھا، ٹھیک ہے. وقف تام وہ ہے جہاں پر تعلق معنوی اور لفظی دونوں میں سے کوئی بھی نہ ہو. وقف کافی وہ ہے کہ تعلق معنوی تو ہو لیکن تعلق لفظی نہ ہو. اور وقف حسن یہ ہے تعلق لفظی بھی ہو، مان بھی ہو، بھی ہو، اور بات سمجھ آ رہی ہو، بگڑے نہ بات. اور وقف قبیح ہو کہ ایسی جگہ پر وقف کیا کہ جہاں پر معنی سمجھ ہی نہیں آ رہا، تو یہ وقف قبیح ہے. چلو ماشاءاللہ. تو یہ یاد رکھیں. ہاں ابن قمر بیٹا پڑھو آپ آگے. دیکھو عذاب الحریق تھا یہاں پر جب آپ نے وقف کیا ہے نا، تو یہ وقف کافی ہے، یہ وقف تام ہے. کیونکہ پیچھے منافقوں کا اور جو فتنہ ڈالتے ہیں مومنوں کے اندر، یہ ان کا تذکرہ ہو رہا تھا. اب آگے ان کے لیے جہنم ہے. اب آگے اچھے لوگوں کا، مومنوں کا تذکرہ ہو رہا ہے عذاب الحریق سے آگے، کہ اب ان کے لیے عذاب نہیں ہے بلکہ جنت ہے. یہ دوسرے لوگ آگے ہیں، تو یہ وقف تام ہے. چلے پڑھیے ابن قمر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار शाबाश। ذلك الفوز الكبير जा में सिफ्त सफीर अदा करें। देखो एक है जा, एक है फौजुल, दोनों में फर्क करें ना। जाल में सफीर नहीं है, इसको बचाना है सख्ती से, ठीक है ना। ये आप देखें इसमें नरमी रखें जाल में, और जा में सफीर पैदा करें। ذلك الفوز الكبير कबीर ये गलत है, कबीर रा में को कलकला से बचाएं, हरकत से। जी ذلك الفوز الكبير नहीं, अभी भी पैदा हो रहा है। ذلكल फौजुल कबीर, ذلك الفوز الكبير हाँ अब ठीक है, चलिए आगे। إن بطش ربك لشديد ठीक है। إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد ये अल्लाह के औसाफ बयान हुए हैं, सुभान अल्लाह। अब अल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को मुखातब कर रहे हैं, ए महबूब आपको पता है मूसा का वाक़या, जुनू ये फिरौन और समूद का वाक़या। जी बोलो आगे। هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب बहुत अच्छा लहजा पढ़ा है माशाल्लाह आपने। वहां पर पीछे और लहजा था, बिल्कुल ठीक है, वो वहां पर अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ का था। अब आगे सुभान अल्लाह, फिर दोबारा पढ़ें इसी लहजे में। हल अताक इसी लहजे में फिर पढ़ें। هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب अब आगे फिर वही लहजा लाएं जो इन्ना बत्श रब्बिक लशदीद में लगाया था। जी والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد सुभान अल्लाह। بل هو قرآن مجيد في لوح
العظيم. عبد الرحمن آ جائیں بیٹا، آپ پڑھیں سورۃ الانشقاق، حدر پڑھیں عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح. اچھا ٹھہریے بیٹا کہ یا ایھا الانسان، یہاں پر کون سی مد ہے؟ یہ مد متصل نہیں بیٹا، مد متصل یہ ہے اذا السماء انشقت والی. دیکھیں وہاں پہ حمزہ بشکل حمزہ ہے، یہ یہاں زیر الف، حمزہ بشکل الف ہے زیر والا. جہاں حرف مد کے بعد یہاں حرف یا کے بعد یہ ہے نا الف، ایو، یہ حمزہ بشکل الف ہے. جہاں اس طرح کا الف کی شکل میں زیر زبر پیش والا الف ہو نا مد کے بعد، وہ مد منفصل ہوتی ہے، کیونکہ یا علیحدہ ہے اور ایو علیحدہ ہے. اور جہاں پر اس طرح کا حمزے کی شکل کا حمزہ ہونا تو یہ مد متصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. انسان میں آپ نے غنہ کیا ہے، یہ کیوں غنہ کیا ہے؟ نون ساکن کے 4 حال ہیں، اس طرح سوچتے ہیں. جی نون ساکن کے 4 حال ہیں، اظہار، ادغام، اقلاب، اخفا. جی انسان میں اظہار ہے، ادغام ہے، اقلاب ہے، اخفا ہے، کیا ہے؟ اخفا. ہاں اس طرح سوچتے ہیں. اچھا یہاں اخفا ہے، اس کو کہتے ہیں اخفاء حقیقی. جی. پڑھیے یا ایھا الانسان. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. راجہ صاحب، راجہ زبیر صاحب یو کے سے، راجہ صاحب آپ ذرا دیکھیے حسابً یسیرا، یہاں الف کو کیوں نہیں پڑھا؟ جی حسابً یسیرا میں الف کو کیوں نہیں پڑھا؟ یہ وہ غیر متضادہ والے رولا جانے جی نہیں کیوں نہیں پڑھا؟ ہاں یہ حسابً یسیرا یعنی وہ متضادہ و غیر متضادہ وہ فیملی نہیں میں یہاں متضادہ غیر متضادہ کا مسئلہ نہیں ہے. یہاں یہ ہے کہ 2 تنوین کے بعد الف آ رہا ہے تو یہ الف سائلنٹ ہوگا، یہ اس وقت پڑھا جائے گا جب ہم یہاں پر ٹھہریں گے. حسابا جب نہیں ٹھہریں گے تو پھر یہ نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ 2 زبر جو ہیں ان کے بعد یہ نون تنوین بن گئی ہے، نون بن گئی ہے، اس کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ گئی ہے. اب تنوین کا ادغام ناقص ہوگا یا کے اندر. تو یہ اس کا جواب یہ تھا کہ الف اس لیے نہیں پڑھا کہ یہ الف اس وقت پڑھا جانا تھا، یہ تنوین کے عوض میں آیا ہے. اگر تنوین نہ پڑھیں، ایک چیز پڑھنی ہے، یا تنوین پڑھ لیں یا الف پڑھ لیں. آپ کو کہا جاتا ہے بھئی یہ 2 چیزیں ہیں تمہارے پاس، اپنے سر کے اوپر جناح کیپ پہن لو یا کپڑے کی ٹوپی پہن لو. تو آپ یہ کہیں جی میں تو دونوں اکٹھی پہنوں گا، تو لوگ کہیں گے بھئی یہ تو بات ٹھیک نہیں، اچھا نہیں لگے گا.
یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دونوں سر پہ یا آدمی ایسا کام کرے کہ جہاں پر اختیار کرنے کا ایک دو چوائس ہوں اور بندہ کہے کہ میں دونوں چوائس جو ہے وہ استعمال کروں گا، یہ نہیں ہوتا، ایک کرنی ہے۔ یہاں پر یا آپ نے تنوین پڑھنا ہے یا الف پڑھنا ہے، تو یہ پہچان کرنی ہے کہ تنوین کب پڑھنا ہے اور الف کب پڑھنا ہے۔ تو جب رکنا ہے الف پڑھنا ہے، جب نہیں رکنا تو پھر تنوین کا آگے ادغام ہوگا۔ سمجھا گئی؟ اگر جی اگر وقف نہیں وصل کریں گے تو صاحب یہ الف پڑھا جائے گا نا؟ وصل کریں گے تو پھر تنوین پڑھنی ہے۔ ہاں ہاں تو اگر وقف کریں گے جی حساب جب وقف کریں گے تو پھر تنوین نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ تنوین نے وقف میں الف سے بدل جانا ہے۔ اور آپ کے سہولت کے لیے کہ وقف تابع رسم الخط کے ہے، تو اس لیے یہاں الف لکھا گیا ہے کہ بھی آپ نے چونکہ یہاں الف پڑھنا ہے لہٰذا یہاں الف رسم عثمانی میں موجود ہے۔ چلیے بیٹا آگے پڑھیے۔ وَيَنْقَلِبُ جی جزاک اللہ۔ وَيَنْقَلِبُ عبد الرحمن وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا۔ عبد المنان آگے پڑھیے آپ، خیری بیٹا عبد المنان آپ پڑھیے دوبارہ۔ فسوف يحاسب حسابا يسيرا۔ قاری صاحب یہ میں گستاخی کی جسارت کر رہا ہوں، یہ حساب میں اسی وقت بھی حسابا یسیرا، یہ میرے ذہن میں سمجھ نہیں آئی اس کی۔ یہ وصل کریں گے تو الف پڑھا گیا ہے نا؟ ہاں پڑھا گیا نا، بسل میں نہیں، حساب بین کا ہے، یہ سیرا کا نہیں، حساب بین یا سیرا یہ ہے۔ سیرا، ہاں یہ تو مد عوض ہوگا نا وقف کریں گے تو۔ جی 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 چلو ہاں جزاک اللہ، ٹھیک ہے سمجھ آ گئی۔ پڑھو عبد المنان فسوف يحاسب۔ أعوذ بالله من دور لگاؤ ذرا، الشيطان الرجيم، دور سے پڑھا کرو۔ بسم الله الرحمن الرحيم، فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان۔ خیری بیٹا اگر آپ نے یہاں پر مد کی ہے تو پھر ملانا تھا، اور اگر یہاں کھڑے ہونا ہے تو پھر اتنا ہی کافی تھا، بلا، بس اس سے زیادہ نہیں۔ مد اس وقت ہے جب اب آگے آپ ملائیں گے تو آگے حمزہ بشکل الف آ گیا ہے، یا یہاں ٹھہر جاؤ اور مد نہ کرو، اور اگر مد کرنی ہے تو آگے ملاؤ۔ بلا بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون۔ خیریے بیٹا 14 سجدے ہیں قرآن میں، یہ 13واں سجدہ ہے جو ابھی آ رہا ہے۔ حافظ ذیشان صاحب تشریف رکھتے ہیں؟ نہیں کری سر۔ اچھا ٹھیک ہے پڑھیے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، غنہ نہیں ہے، لَهُمْ، پھر بولیے
لهم أجر غير ممنون. الحمدللہ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.